ان سے ملے کبھی نہ ہم ان سے بات کرے نہ ہم کبھی ان کے ساتھ ٹچ کرے نہ کبھی سلام دیے نہ کبھی ہم ان کا نام پوچھے ان کے منہ سے. آپ لوگ ان کے اوپر کیس کر رہے جو آپ لوگ کبھی دیکھے نہیں ان کے اوپر کیس کر رہے. آپ لوگ ایسا آدمی کے اوپر کیس کرنا چاہیے جو دیکھیے آپ بات نیوزاں آئے جو گھر ڈال دیا بول کے نیوزاں آئے نا, نیوزوں میں ان کی آواز کو میوٹ کر دیا گیا. اگر وہی آواز اگر وہ پوری عوام تک اگر پہنچتی شاید میرے خیال میں تو اتنا ہے کم سے کم 2% تو لوگ ایمان میں آنے کی کوشش تو کرتے. مطلب آپ کے حساب سے ان کی باتوں کو میڈیا والے چھپا کے میڈیا والے سب چھپا لیا ان کی بات کو چھپا دیتے. ہر انسان چھپا کے کر رہے اپنے آپ. اب ہر انسان مظلوم کے اوپر ظلم کرنے ہر انسان آتا. اگر وہی اگر محمد محمود احمد خان علیہ السلام جو پاورفل رہتے, اگر اللہ اگر چاہتا ان کو اگر پاورفل رکھتا تو نہ ان کے اوپر یہ کیسا آتے نہ ان کے اوپر یہ سب حملہ کرتے. اگر کوئی حملہ بھی کرنے آتا تو ان لوگوں کو الٹا جواب کرنے والے بھی رہتے وہاں پر. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا, یہ ان کے ساتھ نشان لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا. تو پھر آپ کے مطابق ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جی بہت ظلم ہو رہا ہے. ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. کیوں آپ عام انسان کے اوپر جا کے ظلم کریے, اس کے بعد آپ دیکھیے ان کے بھائی کیا بولتے. ارے بھائی تم کس کے اوپر ظلم کر رہے, میرے بھائی کے اوپر ظلم کر رہے. کیوں بھائی کیوں کر رہے تم میرا گھر کیوں توڑے. یہ بات آتی سامنے. یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں, وہ اللہ کا کام ہے, وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. یہ چیٹنگ کیسز وغیرہ جو ہے وہ سب چیٹنگ کیس ہوئی تو چیٹنگ کیس نہیں ہوتا, وہ سب اپنے دل سے لگایا گیا کیس ہے. اب آپ دیکھیے اگر میں جا کے اگر کچھ چیز خریدوں گا, خرید کے میں مثال کے طور پر میرے پاس زمین ہے, اگر میں بول رہا ہوں یہ مثال کے طور پر میرے پاس زمین ہے, میں یہ ڈیولپمنٹ پہ دینا چاہ رہا ہوں, ڈیولپمنٹ میں دیا, میں دینے کے بعد میرے کو اگر اس کا پروفٹ چاہیے, اگر میں اگر کسی کو اگر میں پروفٹ نہیں دے سک رہا تو میں بلینک چیک دے دیا. بلینک چیک دینے کے بعد آگے والا کیا کرا, آگے والے کرنے والے اگر اس کے دل میں اگر بغاض رہتا, دشمنی رہتی تو وہ جا کے میرا چیک باؤنس کر دیتا, چیک باؤنس کر کے میرے اوپر کیس کرتا. ایسے ہی کر کے پورے چیٹنگ کیس ایسی ہے. پولیس والوں کو مارے بول کے پولیس والے کیس کرے, پولیس والوں کے اوپر حملہ کرے بول کے پولیس والے کیس کرے, اور زمین میں دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں مل کے کیس کرے, فلیٹوں میں ہر جگہ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں مل کے کیس کرے. ارے کہاں کر رہے بھائی, لے کے کوئی ثبوت بتاؤ. تو مطلب یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ جیسا کہ کوئی شخص کو بدنام کر دیا جاتا ہے تو کاروبار میں اس کا بدنام ہو جاتا ہے. دیکھیے پالیٹکس میں یہی چلتا ہے کہ تو بدنام تو میں آسمان پہ چڑھ جاتا ہوں, میں فلک پہ چڑھ جاتا ہوں, تو بدنام ہو جا, تو گر جا نیچے. یہ اسی طرح چل رہا ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے, آپ جو ہے ایمان لائے تو کس وجہ سے لائے؟ میں دیکھ لیا اللہ کے موجود ہے, اس کے لیے میں مطلب کیا آپ قرآن کی میں قرآن پڑھا, میں قرآن پڑھ کے حدیث پہ دیکھا, حدیث میں دیکھے بعد میں تورات میں دیکھا, تورات میں دیکھے بعد میں انجیل میں, زبور میں, حتیٰ کہ میں ہندو کتاب میں بھی دیکھ لیا. میں اس میں ان کو بولتے ہیں لارڈ شیوا, کل کے افطار بولتے ہیں ان کو, وہ تک دیکھ لیا. میں دیکھ لیے بعد میں اگر ایسا بولوں گا انہوں نہیں ہے تو میں کیا ہوں, کافر ہوں. میں ویسا نہیں بولوں گا. میں کیوں, اگر آپ لوگ ایسا بول رہے کافر ہے بول کے انہوں, آپ لوگ کس کو بول رہے بھائی کافر؟ عیسیٰ مسیح میں السلام کو آپ لوگ کافر بول رہے. کافر بولنا ہے تو آپ انسان کو بولیے, آپ کافر بولنا ہے تو اس کو بولیے جو نماز نہیں پڑھتے. اسلام میں ہے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا. آپ لوگ وہ تو نہیں کرتے تو آپ لوگ بھی کافر ہے. اگر آپ ان کو کافر بولتے تو آپ لوگ بھی بڑے کافر ہیں. یہ تو سب کر رہے ہیں لیکن رسول ہونے کا دعویٰ کرنا ہی بڑی بات ہے نا. تو وہ دعویٰ نہیں کر رہے, مطلب ہے بول کے بول رہے انہوں, اس میں دعویٰ کی بات کیا ہے؟ مطلب وہ نشان حدیث کے جتنے نشان حدیث میں, قرآن میں, تورات میں, انجیل میں جتنے ہوئے وہ پورے ان کے اوپر فٹ ہوئے بول کے ہم لوگ ایمان لائے. کتنے فٹ ہوئے؟ پورے 1250 نشان فٹ ہوئے ماشاءاللہ. اور آگے آتے جا رہے ایک ایک نشان, ہمارے کو پتا چلتے جا رہا, ایک نشان آگے آتے جا رہا. ایسے تو بہت لوگ دعوے کیے نا, کونے کونے میں زمین, بہت لوگ دعوے کیے, ان کے اوپر بھی نشان فٹ ہوتے ہیں نا. وہ بھی 5 نشان بھی فٹ نہیں ہو رہے نا ان لوگوں کے اوپر. تو مطلب آپ کا بولنے کے مطابق وہ لوگ دعویٰ تو کر رہے ہیں مگر وہ نشان فٹ نہیں ہو رہے ہیں, ان کے اوپر فٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کے مطابق مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ ہے, اور وہ تو ابھی ان کا بیان کے مطابق وہ لوگ 1600 کروڑ ہو گئے بتا رہے ہیں, 200 ممالک میں ان کے وہ ہیں. تو پھر ان کے ساتھ پبلک کیوں ہو جا رہی, وہ بولیے نا. دیکھیے اب آزمائش ہے, انسان کو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولا
تو میں تیرے کو دنیا میں بھیجا ہوں تیرے کو اچھے کام کے لیے بھیج رہا ہوں, میں برا کام تو کر ہی نہیں سکتا بول کے تو نہیں بولے. اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے پر ہے, اگر تو جو راستہ پسند کریں گا میں وہ راستے پہ رہوں گا. اچھا تو پھر اب یہ جماعت احمدیہ مسیح دجال ہے؟ جی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے کہ میں پہلے ایک جھوٹے دعویدار کو بھیجوں گا میں دنیا میں پورے. کہاں پہ؟ تورات میں ہے یہ, مطلب جھوٹے دعویدار کہاں ہے؟ تورات میں بھی ہے. وہ تو حدیث میں بھی ہے نا مسیح دجال آئے گا, یعنی جھوٹا مسیح ایک آئیں گا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا. جی وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی, وہ تو عام دجال سمجھتی پبلک. عام دجال نہیں سمجھنا اس کو, اگر سمجھنے والی پبلک پاگل ہے, سمجھنے والی پبلک پاگل ہے. تو پھر اچھا تو اب جو مسلمان جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو آپ اگر غصے کا ایسا تو کیسا لڑیں گے آپ ان سے, وہ بتائیے ذرا. تو میں تو ان کو پہلے یہ بات بولوں گا بھائی, یہ لڑائی مڑائی فائدہ نہیں ہے. لڑائی مڑائی کب کرتے تھے؟ اس زمانے میں کرتے تھے جس زمانے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے, کوئی آدمی پڑھا ہوا نہیں تھا. ان لوگ بس اللہ کے معجزے دیکھ کے ایمان لاتے تھے. ہم ویسا نہیں بولے اللہ کے معجزے دیکھ کے ایمان لاؤ بھائی. ہم لوگ بولے بھائی آؤ ادھر آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, قرآن میں دیکھو, حدیث میں دیکھو, ہر چیز میں دیکھو. دیکھ کے بعد آپ لوگ بولیے. ایک چیز کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ دینا کہ ارے بھائی انہیں چھوتے بول کے نہیں کہہ دینا. ہم بھی ویسا نہیں بولے, ایک چیز دیکھ کے ہم نے بولے. انہوں نے حدیث میں آیا نا سفید مینارہ کے پاس مشرقی علاقے. سفید مینارہ پہ جائے, کہاں پہ کب آئے؟ سفید مینارہ پہ جائے پنجاب قادیان میں 1991 میں پنجاب قادیان. وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا بنایا ہوا سفید مینارہ ہے. آنے والے وہ تو ہے لکھا ہوا دجال بنائیں گا بول کے. دجال جب بنائیں گا, اب آپ سوچئے, ایک لاجک سوچئے, جب آپ بھی بول رہے ہیں سفید مینارہ پہ آئیں گا بول کے, اس کو جب مسیح سمجھ رہے ہیں, مسیح دجال مسیح سے جب سمجھ رہے ہیں, تو مسیح دجال کہاں پر آیا بھائی؟ مکہ مدینہ بھی نہیں گیا انہیں آج تک, عمرہ تک نہیں کرا انہیں, تو آپ کیسا بول سکتے کہ وہ مسیح ہے بول کے؟ مطلب مسیح تو سنت الجماعت والے سب نہیں بولتے, وہ تو احمدی قادیانی لوگ بولتے ہیں. قادیانی بولتے ہیں, لیکن بہت ایسے بھی ہے جو پہلے جو سنی تھے وہ اب قادیانی بن چکے ہیں. بہت سارے ایسے سنی بھی ہے جو قادیانی بن چکے ہیں. آپ کیا مطلب یہ آپ بدتمیزی کرنا چاہیں گے اللہ کے رسول عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ بالکل نہیں, ہم کافر نہیں بننا چاہ رہے ہیں. یہ چند دن کی دنیا ہے, یہ ایسا ہے کہ آج ہے اپن کل نہیں ہے. انسان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, بڑے لوگ بھی یہی کہے تھے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بلکہ کب جب آنا ہے جب ہی چاہ جاتی, جب کب کسی موت ہے کسی کو نہیں. انسان بولتے موت کا کوئی. تو ایک کام کیجئے, آپ کا سب سے بڑا پیارا کون ہے آپ کو؟ میرا سب سے پیارا اللہ ہے. تو میرا اللہ ہے, سب سے پہلے اللہ ہے, اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہے, اور کوئی نہیں. ماں باپ ہے, ماں باپ اس کے بعد والے درجے میں ہے. ماں باپ سے پہلے میرے اللہ کا رسول ہے, اور اس سے پہلے اللہ ہے, اور کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ جی جب گواہی دے رہے ہیں تو پھر لوگ آپ سے بھی دشمنی کریں گے, تو پھر دشمنی کرنے دو. اب بعد میں پتہ چلتا ہم لوگ کو, ارے بھائی ہم کس کے ساتھ دشمنی کریں. اللہ تعالیٰ چاہا, اللہ تعالیٰ اگر اس طرح اگر چاہا, اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ہمارے 10 اگر دشمن ہوتے تو اللہ چاہا تو ہمارے 8 ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. مجھے بتائیے, آپ کو اللہ کو جب اتنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ مانتے بول رہے ہیں نا؟ بالکل مانتے. تو آپ کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک یہ ہمارا کلمہ ہے. تو پھر آپ نے جو ایمان لایا آپ کے مطابق آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے اوپر آپ نے ایمان لایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تو پھر اب جو عام لوگ جو گالی گلوچ بدتمیزیاں کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, تو پھر اگر ان کو بات کرنے کا موقع ملا تو کس طریقے سے آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ جس کی گواہی اللہ دے؟ اور بتائیے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں, جس کی گواہ اللہ دیے ان کو آپ کیسا بول سکتے؟ آپ کیسا بول سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب کسی گواہی دے دے تو آپ کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ کچھ بولے آپ بیچ میں آ کے. اس کا مطلب اگر بیچ میں بولنے کا مطلب اور آپ اللہ سے دشمنی کرنے کا مطلب ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی گواہی دے دے, انسان بولے تو وہ انسان نہیں, اللہ کے رسول ہے, وہ خاص ہے اللہ کے لیے. آپ ان کی آپ جھوٹا سب چیز بول رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ اللہ کو بول رہے ہیں یہ سب باتیں. مطلب آپ کے مطابق بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول کے معنی صرف بھیجا گیا ہوا ہے, کیونکہ مہدی علیہ السلام آئیں گے یعنی بھیجے جائیں گے تو ہی آئیں گے.
تو ذاکر نائک صاحب سے بھی بات وہی ہوئی نا ان کی کہ اللہ کے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے کیا پوچھے وہ، تو بولے ہاں تو آئیں گے تو بھیجے جائیں گے کو عربی میں رسول بولتے، یہی بولنا چاہ رہے نا آپ؟ تو یعنی رسول کو کتاب دیے جانا لازم نہیں ہے، وہ تو نبی ہے، دیکھو نبی ہے جو رسول آپ نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ سورہ زخرف میں 80 نمبر کی آیت میں ہے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں جا وفات دینے کے لیے، تو وہ بھی نبوت لے کے نہیں آتے مگر ان کو اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ یہ قرآن میں سورہ زخرف آیت نمبر 80 میں بتائے نا آپ، اور اللہ نام آیت نمبر 61 میں بھی بولے ہیں، اور الحج آیت نمبر 52 اور 75 بھی بولے نا آپ۔ الحج کام کریے جتنا ہم لوگ آیت کا نمبر بول رہے ہیں نا، آپ وہ ایک معنی کے قرآن لے لیجیے، جس کو اردو میں آتا ہے وہ اردو لے لیجیے، جس کو عربی میں آتا ہے نہیں اس میں تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ ترجمے میں مسٹیک، کیونکہ آپ جو مودود احمد صاحب جو ویڈیو لوڈ کریں اس میں مسٹیکس بھی بتائیں نا قرآن میں جو کہے ہیں، تو پھر اتنا بڑا نیشن ہے سعودی عرب، جب اتنے اللہ والے لوگ وہاں پہ ہو کے کروڑوں لوگوں کی آنکھوں سے گزر کے تو رسول نبی کے لفظوں میں گڑبڑ کی ہے، بات تو صحیح ہے کیونکہ سامنے ویڈیو ہے وہ، تو یہ بتائیے کہ وہ شرک نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی پوجا کرواتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے، بتائے ہوئے راستے پہ چلتے وہ انہوں تو ایسے چیز غلطی بتا دی قرآن میں سے جو عام انسان پکڑ ہی نہیں سک رہا تھا، کیوں ہمارے مدرسے میں اتنے بچے پڑھتے تھے۔ قرآن میں مسٹیک بتائے یا ترجمے میں؟ ترجمے میں قرآن کو وہ سچا مانتے، قرآن کو سچا مانتے، صحیح ہے، قرآن صحیح ہے، غلطی نہیں ہے، قرآن میں زبر کی بھی غلطی نہیں کرے، لیکن ترجمے میں غلطی تو کرتا ہے۔ مطلب یہاں پہ صرف آپ جو جھگڑا ہے وہ یہ ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اگر ہیں تو یہ رسول ہیں، مطلب یہ رسول ہے، تو رسول ہے مطلب آپ کا بولنا یہ ہے کہ وہ ایک ویڈیو میں وہ یہ بھی بولے ہیں کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے 2 رسولوں کے لیے، ایک رسول جو نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی نازل ہوئی ہے، لیکن وہ اسی میں آپ کی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ یہ بتائیں کہ انہی کے اوپر نازل ہونے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے مہدی کو علیہ السلام کو ماننے کے لیے پہلے سے آیتیں موجود ہیں، مطلب جتنے رسول کی آیتیں ہیں وہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گی، یہ بولنا چاہ رہے ہیں، مطلب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے رسول والی لفظ کی آیتیں ہیں وہ مہدی علیہ السلام پر بھی فٹ ہوتی ہیں، تو جیسے کہ رسول میں فرق نہ کرو اور نبی میں فرق نہ کرو، مطلب جو درجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا چاہیے رسول ہونے کے ناطے وہی درجہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو نہیں دیے تو کافر ہو جاتے، کیونکہ حدیث سے تو آپ نشان جیسے والدین کا نام آپ نے بتایا، رشتہ داری کو نام بتایا اور بچوں کا ذکر سب یہ، تو سارے واقعے ہوتے ہوئے گواہی دیکھیں آپ، یہ تو مطلب آپ کافر نہیں ہیں، آپ لوگ ہم لوگ کافر ہونا بھی نہیں چاہتے اور ہے بھی نہیں ہم لوگ کافر۔ تو اچھا، تو اب آپ جو لوگ کر رہے ہیں بدتمیزی ان کو یہ بولیں گے کہ کس سے کر رہے ہیں بدتمیزی؟ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، صحیح بات ہے، وہ تو بہت بڑا جرم کر رہے ہیں ان لوگ، مطلب ان کو علم نہیں ہے، پہلے علم دیکھ لینا چاہیے، پہلے مطلب جو نہیں، میں بھی یہ بات جانتا ہوں کہ جتنے لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، پہلی بات تو اسلام میں گالی دینا ہی نہیں ہے، بدتمیزیاں کرنا ہی نہیں ہے نا، تو یہ لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں مطلب یہ ایمان والے نہیں ہیں، جتنے لوگ گالی گلوچ بدتمیزیاں کر رہے ہیں نہ وہ ڈاکٹر ہیں نہ انجینئر ہیں نہ عالم ہیں نہ کوئی مفتی حضرات ہیں، وہ جو ہے بالکل صرف نام کے مسلمان ہیں، نام تو ایسے ہی لوگ گالی گلوچ بدتمیزیاں کرتے ہیں، ہاں جس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، سمجھے نا، تو ان کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ کیا یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاد مطلب جہاد کیسا جہاد؟ یہ کوئی جہاد لوگوں یہ خول بن چکا ہے انسانوں کے دماغ میں، جہاد مطلب گولیاں بم باری گولی کرنا، یہ سب تلوار، یہ اس کو جہاد نہیں کہتے، جہاد اللہ کے راستے میں کام کرنے کو کہتے ہیں جہاد، جیسے کہ دیکھیے آپ تو مطلب آپ کے مطابق ابھی جو ہے آپ نے کہا ہے کہ ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاد اکبر مطلب بغیر جہاد بغیر لڑائی کی تبلیغ سے، اس زمانے میں تلوار ہے، اس زمانے کی تلوار ہے زبان، اس زمانے کی تلوار ہے زبان، اپنی زبان سے بات کرنا بھائی، بات کر کے اس کو بعد میں اگر وہ ہار گیا تو انہیں ایمان میں آتے، اس زمانے جیسا نہیں ہے تلوار لے کے انسان کا خون کر دو اگر ایمان میں نہیں آئے تو،
तो ये जी, तो मतलब आप लोग पीसफुली काम करते हैं। पीसफुल काम करते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि झगड़ा फसाद हो, कोई झगड़ा होना, कोई भी हम लोग नहीं चाहते। बिल्कुल एकदम पीसफुल रहना चाह रहे हैं। हम लोग ये भी नहीं चाहते कि हमारे मुसलमान भाई बहन हमारे से दूर हो जाए। ये बात तो सही है कि किसी के ऊपर अगर नाजायज़ इल्ज़ाम जुल्म होता है तो उसके कारोबार भी मुतासर हो जाते हैं, परेशानी में आ जाता है। एक मामूली दुकानदार भी परेशानी में आ जाता है, कोई छोटा मोटा लफड़ा हो जाता है। ये तो बहुत ज़माने से झेल रहे हैं लफड़ों को, लेकिन जब भी जेल जाके बाहर आते हैं करते हैं फिर भी अपना मामला कंटिन्यू करते हैं, ऐसा क्यों? कंटिन्यू करेंगे, जो सच है वो कंटिन्यू करते हैं, इसके लिए हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। क्योंकि अच्छा लोग बता रहे थे कि जेल में भी कई बार बारिश की गवाहियाँ देखे हैं। आप जेलर से पूछ सकते हैं, जेल के कैदियों से पूछ सकते हैं आप। यानी हाँ, तो नमाज़ें वहाँ पर भी पढ़ते हो? आप या 16 साल से जब सजा नहीं हुई बोले तो आप जेल में गए तो भी नमाज पढ़ेंगे इस ना जी। तो ये जो जेलों में जाते करते हैं ये सब बेवजह से जुल्म हो रहा है उन पे, हो रहा है, सरासर जुल्म हो रहा है। लेकिन फिर भी वो हंसते खेलते गाते बजाते रहते हैं नेट के ऊपर वीडियो पे, ऐसा क्यों? क्योंकि वो गाना वो सब कुछ गाना उसमें सब अल्लाह की बात हो रही है, सब अल्लाह की तारीफ हो रही है, काम करे वो उसको कहते हैं जिहाद। जी, मुसलमानों को खरीब करना, मुसलमानों को अपने सबको मुसलमान आप देखिए नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम है, इन सबको एक करना। और जब एक हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कितने मुसलमान हो मुझे सकते हैं। आप बताइए, क्योंकि मुझे फिर एक बार बताइए, जो बारिश की गवाही आप बोले हैं सब, तो अल्लाह की कसम खा के आप इसकी अल्लाह की कसम खा के हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बारिश का मौजूदा भी देखे, इससे अच्छे मौजूदे भी देखे हम लोग। अगर ये मौजूदे को हम लोग ना बोले तो हम लोग भी काफिर हो जाते। क्यों? हमारे को इस ज़माने से हम लोग को जहन्नम की तरफ जाना नहीं है, हमारा दूसरा जन्म नहीं होता अभी, इस ज़माने के बाद जन्म नहीं है किसी का भी। इस ज़माने में पूरा फैसला हो जाता है कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है, पूरा फैसला हो जाता है। अपने को इस दुनिया में करना है जहन्नम क्या जन्नत। ईसा मसीह जो हैं वो मेहदी अलैहिस्सलाम बन के ही पैदा हुए हैं, बन के पैदा हुए। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो जो ज़मीन आसमान पे उठा लिए गए थे, जिस्म से नहीं उठाए गए थे, सिर्फ नहीं। ये तो नेट पे गूगल पे भी है कि 120 साल रह के आप वफात पाए, तो फिर आप जो आए थे वो नए जिस्म से आना था बता रहे ना, तो वो मेहदी अलैहिस्सलाम बन के ईसा मसीह ही पैदा हुए हैं बता रहे, दूसरा जन्म। तो फिर इसके मुताबिक बहुत सारे लोग भी पैदा होंगे, बल्कि बाइबल में भी लिखा हुआ है रेवलेशन में ना, तो उनके साथ तो वो बात हुई बता रहे हैं आप। तो फिर वो तबलीग किसकी करते हैं, वाले इबादत किसकी करते हैं? वो सच्चे एक ही अल्लाह, जो अल्लाह है सबसे निराला, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला खुदा, उसी की इबादत करते हैं। कहीं वो अपनी पूजा तो नहीं करवाते? नहीं। कहीं वो तावीज़ गंडे वगैरह वो कुछ भी नहीं। कहीं वो जो है जादूगर तो नहीं? लोग कहते हैं जादूगर। क्यों बोलते हो? क्योंकि बारिश के मौजूदे सब देख कर बोल देते हैं क्या? अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कबूल करता है, तो वो लोग कहते हैं अरे भाई ये जादू कर रहा है। अच्छा, तो नमाजी हैं, रोज़दार हैं, वो सब हैं, मगर फिर वो इतनी शादियाँ हुई हैं तो वो कोई गलत काम कुछ भी गलत नहीं, सब लिखा हुआ है उनके साथ ऐसा होगा, उनकी लाइफ में ऐसा होते रहेगा। जो हर रसूल हर नबी के साथ हुआ, हर पैगम्बर के साथ हुआ, तो वो उनके ऊपर होने का फिट तो है। मतलब आपके मुताबिक हिंदुस्तान ही में सबसे ज़्यादा शिरक है, हिंदुस्तानी में नाम के मुसलमान हैं, तो यहीं पर मेहदी अलैहिस्सलाम को आना था। आपने कहा है कि मसीह दज्जाल भी इधर से ही आया है, यहीं से ही आना लिखा है। तो फिर इसमें आपने और एक वीडियो में उनके बताया कि हिंदुस्तान का गज़वा होगा, हिंद होगा। हाँ, तो फिर मतलब यही है। तो फिर ये बातें इतनी हैं तो फिर वो मीटिंग क्यों नहीं करते? मीटिंग करेंगे तो हमला होते हैं ना, फिर मीटिंग करेंगे लोग अपने दुश्मनी निकालते हैं, लोग अपने कैसा बोलते बोल के आते हैं पूरे जने। भाई जब आप लोगों को जब इतना ही है, अगर मीटिंग कराना है आप तो मतलब कराइए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे को पूरी सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी ऐसी होना चाहिए, अगर आवाज़ भी अगर ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, अगर मारने के लिए तो दूर की बात है, अगर ज़्यादा आवाज़ उठा के अगर इल्ज़ाम लगाएगा तो हम लोग भी बहुत बुरा करेंगे। लेकिन बुरा तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उस वक्त तक हमारा कितना होगा तेज़ाद हमारी नहीं मालूम है। अगर मीटिंग आप लोग कराना चाह रहे हैं तो आप लोग इस तरह कराइए जैसे कि आजकल के ज़माने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या टीवी पे बताते हैं पूरा कैमरा के ज़रिए, पूरा सब हमारे को वैसी पूरे सब सर्टिफिकेट्स के साथ हमारे को चाहिए। अगर वो भी
عام لوگ نہیں آنا چاہیے, عام لوگ نہیں, پورے عالمہ مفتیاں آنا چاہیے. مفتیاں ہاں آپ کی بات صحیح, کیونکہ کم سے کم ادب کے دائرے میں ادب کے دائرے میں میٹنگ کریے آپ لوگ. ادب ایسا نہیں یہ تلوار لا لیجیے, گن لا لیجیے, پھر ہم لوگ میٹنگ کریں گے, سامنے انہوں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ادھر کرسی میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ میٹنگ نہیں. پورے روم میں کیمرے لگا کے پورے LCD سے باہر دکھایا جیسا ان کے اوپر میٹنگ کر لیجیے ادب کے دائرے میں, تو اس کو بولتے ہیں میٹنگ. آپ لوگ ایسا میٹنگ کرنا چاہ رہے مفتی, عالم, عالمہ, مفتیاں جتنے بھی ہے, خاص کر کے اس ہندوستان میں جتنے بھی عالم مفتیاں ہیں, میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں, آئیے آپ لوگ ہی تحقیق کیجیے, کیونکہ آپ کے ذریعے عام انسان ماننے والے, آپ کے بنا پر کوئی عام انسان نہیں مانے گا. مطلب ابھی اتنی بڑی بات ہو گئی ہے, تو یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ یہ ہیں, تو ایک بار اللہ کی قسم کھا کے دیکھیے, قرآن میں آیا ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کے گواہی دو اور 5ویں بار لعنت. تو کیا آپ 4 بار کم سے کم اللہ کی ہم لعنت بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے, اللہ تعالیٰ پہ ہم بہت بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو سب سے اعلیٰ درجے میں رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو جب ہر اپنے گواہی بتاتا ہے, جب اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارے کو اتنا تو یقین ہے کہ ہمارے کو بھروسہ ہے. ہم اللہ کے اوپر اللہ کی قسم بھی کھا کے کہہ سکتے ہیں, ہم لعنت بھی اٹھائیں گے جب انسان کو پتہ چل جائے گا ہم کون سچے کون جھوٹے. وہ تو اگر آپ سچے ہیں تو لعنت تو نہیں, رحمت ہی چاہیے نا اللہ کی. جب ہم لوگ سچے ہیں تو آپ اللہ کی قسم کھا کے بولیے, ڈرنا تو نہیں چاہیے. ہم لوگ جھوٹ میں تو سہارا نہیں دے رہے, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. حافظ صاحب آپ جو بتا رہے ہیں حافظ صاحب کہ حدیث سے سارے جو نشان ہیں وہ عالم مفتی پڑھے تو ہیں لیکن سمجھ نہیں سکے, تو اس کا راز کا رہنے کا ذکر کتابوں میں ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح کے وقت ہی کھلیں گے, وہ راز کو کھولیں گے, یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو وہ کھولے تو ثبوت ثابت ہو رہا, وہ ثابت ہو رہا پورا. آپ لوگ بھی آئیے, ہم لوگ دعوت دیتے ہیں. ہم لوگ تو نہیں ابھی تو کیا ہے, لوگ جو ہے ابھی تو ٹھیک ہے, تو پھر پبلک میٹنگ کرنے کے لیے فتنہ, ہم تو دعوت تو دے رہے ہیں, ہم تو ایمان. تو ابھی آپ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں, کیا ہیں, ہم لوگ نہیں بتانا چاہتے بولے نا, ہم لوگ کچھ بھی بتانا نہیں چاہتے ہمارا کیا ہے, کیا چلتا ہے, کیا نہیں چلتا. لیکن دنیا میں آپ بتا رہے ہیں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتے ہم لوگ بس اتنا بتانا چاہتے, آپ لوگ یہ سب یہ حملہ ہوئی چھوڑو. گالی نہیں, ابھی یہ لوگ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں آپ کو, مطلب آپ کے مطابق یہ حرام کام کر رہے ہیں. یہ تو حرام ہے, کبیر حرام نہیں, یہ تو اللہ کے رسول پہ کر رہے ہیں, تو عام انسان کے اوپر کیا ہوگا اس ٹائم. وہ بھی جاہل لوگ کر رہے ہیں, وہ تو سب جاہل کر رہے ہیں. نہیں یہ تو ہے, دیکھیے ہم بھی جو ہیں پڑھے لکھے رپورٹنگ کرتے ہیں, اپنے آفس میں جاتے ہیں, سائن کرتے ٹائم پہ, ذمہ داری ہے, جرنلزم سے تعلق ہے, تو ہم کو بھی گالی دینا, بدتمیزی کرنا تو نہیں ہوتا. ہم بھی بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی ایسا کیسا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آورہ لڑکے, جس کو کام دھندہ نہیں ہے, جس کو صرف لڑنا, سمجھنے کے سامنے آ جاتے, جس کو کام دھندہ نہیں رہتا, وہ دن بھر سوتے ہیں, رات میں جگتے ہیں, بے منافق لوگ ہیں, روزہ بھی نہیں رہتے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسا کام کرنے والے بے روزگار, روزہ بھی نہیں رہتے, اللہ کا کلام نہیں کرتے. جب بھی جہاں اللہ کا کلام کرنے والے بھی تو اس میں شامل ہیں نا, تھوڑے بہت. جی اس میں اللہ کا بات کرنے والے بھی تو شامل ہیں نا, بہت کم ہے. دیکھا گیا تو 100 میں آپ کو 1 ملیں گا. نہیں, اب کوئی بھی لڑائی کے لیے, آنے کے لیے, کرنے کے لیے تو پڑھے لکھے لوگ آمدہ نہیں ہوتے. تو پڑھے لکھے لوگوں کے اشارے پہ ہی تو یہ جاہل لوگ اڑتے ہیں نا, اچھلتے ان کے, تو پھر وہ بھی گناہ گار ہیں. وہ بھی گناہ گار ہیں. جی, تو آپ اللہ کی قسم کھا کے گوئے, اللہ کی قسم کھا کے بول سکتے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے, آگے ہے. اللہ کی 4 بار قسم کھاتے ہیں. کہ آپ کتنے بار قسم کھاتے ہیں حافظ صاحب؟ کتنے بار بولے, 1000 بار بولتے بھی ہم لوگ 1000 بار قسم کھا سکتے. کہ ہم لوگ جھوٹ پہ قسم نہیں کھا رہے, کچھ ڈر نہیں ہمارے قسم کھانے پہ. کیوں, ہمارے کچھ سزا نہیں ملی قسم کھائے تو ہمارے کو, ہمارے کو اللہ کا رحمت آ رہا ہے. اور بھی ہم لوگ کس کے لیے قسم کھا رہے, اللہ کے رسول کے لیے قسم کھا رہے. اور بھی ہم لوگ کوئی عام انسان کے لیے قسم نہیں کھا رہے, اور جھوٹی قسم نہیں کھا رہے. وہ بھی کس کی قسم کھا رہے, کوئی اماں کی نہیں, کوئی باپ کی نہیں, کسی قسم نہیں, وہ بھی اللہ کی قسم کھا رہے. جس کی دنیا ہے, جس کی دنیا میں اپن رہ رہے, ان کی قسم کھانے والے. قسم کھا کے پھر ایک بار بولیے حافظ صاحب. میں یہ بولتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے میں بولتا ہوں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ابھی آگے اس زمانے میں. آپ لوگ بھی آئیے تحقیق کریے. وہ ہے محمد مودود احمد خان, محمد احمد خان علیہ السلام عرف لارڈ شیوا, انہی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام.
یہ ایک بار نہیں کئی عیسیٰ بار مسیح بول کے پھر لاٹ شیوا بول رہے تو یہ لاٹ شیوا کی تو ہندو پوری کتاب میں لکھا ہوا ہے. نوح علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کے بیٹے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ایمان پر ہیں, آپ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم لوگ ایمان پہ, ہم لوگ 5 وقت کی نماز ہوتی, کبھی ہماری قضا نہیں ہوتی. بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہماری تہجد کی بھی نماز ہو جاتی ہے, ایسا ہفتے میں 4 دن ہو جاتے ہیں ہمارے. جی. تو آپ کوئی شرک نہیں کرتے بالکل ہیں؟ نہیں کرتے ہم. تو آپ لوگ مہدی علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ ہمارے دم تک دیں گے ساتھ ہم. آخری سانس تک آخر میں بھی جب ہم لوگ میدان حشر میں اٹھیں گے, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے قوم میں اٹھنا ہم لوگ یہ چاہت ہے کہ ہم لوگ اٹھنا تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے نام پہ اٹھنا ہم لوگ. آپ لوگ بھی ایسا چاہ رہے تو آ جائیے ہمارے پاس. کوئی کہیں آپ کو کچھ پیسوں سے تو خریدا نہیں گیا؟ اس زمانے میں پیسے وہ تو یہ تو عام بات ہے, پیسوں سے خریدنا بولے تو, مگر ایمان والے کو خریدنا وہ تو نہیں خرید سکتے. بڑی بات ہے. ایمان انسان کا ایمان ہی ہوتا ہے. ایمان کو خریدنا پیسوں سے, لوگ کہتے ہیں ایمان تو بھی خریدا جاتا ہے. نہیں, ویڈیو تو انٹرنیٹ پر ہیں کہ بارش آتی ہوئی بتائے ہیں, کچھ ویسے سب کچھ ہے, لیکن اس سے یہ پروف کہاں ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام ہے؟ وہی تو کہہ رہے ہیں نا ہم, وہی تو کہہ رہے ہیں. اگر آپ لوگ اگر چاہتے ہیں, آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرشمے, اللہ تعالیٰ کے بتائے باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, تو آئیے آپ لوگ تحقیق کیجیے. تو عیسیٰ مسیح محمد کیا نام ہے؟ محمد مودود عیسیٰ احمد مسیح خان علیہ السلام. محمد مودود احمد خان علیہ السلام ان کا نام ہے, یہ پورا نام. تھوڑا نام عجیب سا نہیں لگ رہا؟ کچھ عجیب سا نہیں ہے. مودود عبرانی میں مسیح کو بولتے ہیں. مودود ان کے نام میں مسیح ہے, تو آپ بول سکتے ہیں مودود. آج تک کوئی بھی نام سنا نہیں ہوگا مودود کسی کا نام. مودود عبرانی میں مسیح کو کہتے ہیں. احمد تو اب اللہ کے ناموں میں سے ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بولے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے نام تو نہیں ہے احمد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے احمد. نہیں, وہ تو ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی ہے, جماعت احمدیہ جو ہے, تو یہ لوگ آپ سے لڑتے نہیں ہیں؟ وہ لوگ لڑتے ہیں, وہ لوگ سامنے نہیں آتے. ثبوت نہیں ہے کچھ بھی لڑائی کرنے کے لیے. اگر وہ لوگ آپ سے ڈیبیٹ کریں تو کون جیتے گا؟ جیتیں گے. کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ہم تو پورے ثبوتوں کے ساتھ دے سکتے ہیں وہ مسیح دجال ہے بول کے, لیکن وہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ لوگ نہیں, ابھی تو شروع نہیں کرے نا ان کے خلاف تبلیغ. آپ لوگ نیٹ کے اوپر ہی ہو رہی ہے, نیٹ کے اوپر ہی ہو رہے ہیں, فونوں کے ذریعے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ نہیں چاہتے بھائی ہم لوگ اپنا کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے, کوئی ہمارے کو مارنے کے لیے آئے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پیسفل کام ہو. تو ابھی تیاریاں پوری ہو گئی ہے آپ لوگ؟ بالکل ہو گئی انشاءاللہ. اگر اللہ چاہا تو آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ چاہا تو ہمارے اور بڑھتے جائیں گے, لاکھوں کروڑوں میں بڑھیں گے. ہمارے کتنے ہم لوگ آپ لوگ کو بتانا نہیں چاہتے کون ہمارے پر ایمان لائے, ہم لوگ یہ بتانا نہیں چاہتے. ہم لوگ بس اتنا بتانا چاہتے ہیں آپ لوگ بھی آئیے, تحقیق کریے, ایمان لا لیجیے. اچھا, جب شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے کہ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو بھڑکا دیا ہے, تو کیا بول کے بھڑکا دیے تھے ان کے خلاف؟ وہ تو ان لوگ یہ بات بولے کہ ارے یہ عیسیٰ مسیح میں جیسا نہیں ہوتے انہوں سب جھوٹے دعوے دار ہے, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پر حملہ ہوتا, یہ ہوتا وہ ہوتا, بلکہ بہت بھٹکائے تھے. جس ٹائم میں دبئی سے آیا تھا اس سب میں بہت بھٹکائے تھے. تو میں نے ایک دفعہ سوچا میں پہلے کتابوں میں دیکھ لوں گا, اگر سچ ہے تو ساتھ دوں گا, اگر جھوٹ ہے تو میں بھی الگ ہو جاؤں گا ان سے. مگر جس ٹائم میں کتابوں میں دیکھا, قرآن میں دیکھا, حدیث میں دیکھا, تورات, انجیل, زبور میں دیکھا, ہر کتابوں میں دیکھا, دیکھے بعد میں اللہ کے معجزے دیکھا. اللہ کے معجزے میں بارش آتی ہے, اللہ اکبر بولتے ہیں, مہرا چلاتے ہیں. اگر آپ کے پاس اگر اتنی ہمت ہے آپ اللہ اکبر بولے, یا کوئی پرندہ آواز نہیں کرتے, کیوں نہیں کرے گا؟ آپ ہے کون بھائی؟ آپ اللہ کو چلا رہے, بلا لو اللہ کو, یہ بولتے پرندہ. مگر جس ٹائم اللہ کا رسول جس ٹائم چلائے, اس ٹائم پورے پرندہ بولتے ہیں اللہ آپ کو بلا رہا ہے آپ کا رسول. ہر پرندہ بولتے اس ٹائم چلا کے, یہ بات اللہ تک پہنچ جاتی. پرندے کوئی گنہگار نہیں ہوتے, پرندے بولنے سے ہی نہیں پہنچتی, اللہ تعالیٰ خود سن لیتا اللہ کے رسول کی آواز, دل کی آواز تک اللہ کے رسول. تو مطلب آپ کے مطابق آسمان سے بھی گواہی ہے, دنیا سے بھی ہے. اور خود آپ نے بات کرتے رہتے, ادھر مسجد کا اذان ہو جاتے, ہم لوگ کبھی 2 بجے بات کرتے, کوئی موبائل میں اللہ اکبر شروع ہو جاتا. کیوں؟
یعنی آپ نے کہا کہ جب بھی کچھ خاص بات کرتے ہیں تو آٹومیٹک کہیں سے اللہ کہیں سے بھی اللہ اکبر آواز آ یا جاتی تو فون کے ذریعے یا کوئی اذان کوئی آ دیتا جاتے ہے باہر سے نہیں تو کوئی بچہ آ کے اللہ اکبر بول دیتے نہیں تو جب بھی ہم لوگ بات کرتے بیل مار کے اللہ اکبر بولتا کوئی باہر سے آدمی سر ہم بہت بار معجزے دیکھ لیے یہ معجزے کوئی عام انسان کے ساتھ نہیں ہوتے تو مطلب یہ ہیں بتا رہے یہ ہیں ہیں ہے بالکل تو ہے ان کے بلکہ ہم ساتھ لوگ جو بھی ہو رہا ہے وہ ظلم ہے